بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلباء، فارسی کی دوسری کا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر آئے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے انتخاب از پند نامہ شیخ عطار علیہ الرحمہ۔ انتخاب کا معنی آتا ہے چنا ہوا، اور پند نامہ یہ حضرت شیخ عطار علیہ الرحمہ یہ کتاب ہے، اور اسی کتاب سے یہ سبق لیا گیا ہے۔ پند نامہ کا آتا ہے، پند نامہ کا معنی آتا ہے نصیحت نامہ۔ تو شیخ عطار علیہ الرحمہ کے پند نامے سے چنا ہوا۔ حمد خدائے تعالی، خدائے تعالی کی تعریف۔ حمد کا معنی تعریف، خدائے تعالی کی تعریف۔ حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایما داد مشت خاک را۔ حمد بے حد، بے حد کا معنی بے شمار، مر کا معنی خاص، خدائے پاک را خدائے پاک کے لیے، بے شمار تعریفیں خدائے تعالی کے لیے۔ آنکھ ایما داد، وہ جس نے ایمان دیا، مشت خاک را، مشت کا معنی آتا ہے مٹھی، اور خاک کا معنی آتا ہے مٹی، مٹی کی مٹھی کو۔ بے شمار حمد خدائے پاک کے لیے کہ جس نے مٹی کی مٹھی کو ایمان دیا۔ او است سلطان ہرچے خواہد، آ کند عالم را دردم ویرا کند۔ وہ بادشاہ، او است سلطان، وہ ایسا بادشاہ ہے، سلطان کا معنی بادشاہ، ہرچے خواہد جو کچھ چاہتا ہے، آ کند وہ کرتا ہے۔ وہ ایسا بادشاہ ہے کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عالم را، ایک عالم کو، درد میں، دم کا معنی سانس آتا ہے، لمحہ وقت، یہاں پر لمحے کے معنی میں ہے۔ ایک دنیا کو ایک لمحے کے اندر ویرا کند، ویران کرتا ہے۔ ایک دنیا کو ایک لمحے کے اندر ویران کرتا ہے۔ ہست سلطانی مسلم مرعورا، نیست کسرا زہرۂ چونو چرا۔ ہست کا معنی ہے سلطانی بادشاہیت، مسلم کا معنی ثابت، مرعورا خاص کر اسی کو، خاص کر اسی کے لیے بادشاہیت ثابت ہے۔ نیست کسرا، کسی شخص کو نہیں ہے، زہرۂ چونو چرا، زہرہ کا معنی قوت و طاقت، اور چونو چرا کا معنی ہوتا ہے اگر مگر، اعتراض کرنے کے معنی میں۔ کیوں، کس لیے، یہ سب جو پوچھا جاتا ہے اس کے لیے چونو چرا کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو چونو چرا کسی بھی شخص کو اگر مگر کہنے کی طاقت نہیں ہے، یا کسی بھی شخص کو چونو چرا کی طاقت نہیں ہے۔ آں یکیرا گنج و نعمت می دہد، دیگریرا رنج و زحمت می دہد۔ آں یکیرا، وہ ایک کو، گنج کا معنی خزانہ، نعمت، می دہد دیتا ہے، وہ ایک کو خزانہ اور نعمت دیتا ہے۔ دیگریرا رنج و زحمت می دہد، دیگریرا دوسرے کو، رنج تکلیف، زحمت کا معنی بھی آتا ہے تکلیف، غم، می دہد دیتا ہے۔
تو دوسرے کو تکلیف اور زحمت دیتا ہے۔ وہ ایک کو خزانہ اور نعمت دیتا ہے، دوسرے کو تکلیف اور زحمت دیتا ہے۔ یکیرا زر زر و صد ہمیاں دہد، دیگرے در حسرت نا جاں دہد۔ یکیرا وہ ایک کو، زر سونا، صد ہمیاں 100 سونے کی 100 تھیلیاں، زر صد ہمیاں، ہمیاں کا معنی آتا ہے تھیلیاں، اور صد کا معنی 100، زر کا معنی سونا، سونے کی 100 تھیلیاں دہت دیتا ہے، دیگرے در حسرت نا جاں دہت، تو دوسرا حسرت نان روٹی کی حسرت میں جاں دہت جان دے دیتا ہے۔ وہ ایک کو سونے کی 100 تھیلیاں دیتا ہے تو دوسرا روٹی کی حسرت میں جان دے دیتا ہے۔ کے بر تخت با صد عز و ناز، دیگرے کردہ دہاں از فاقہ باز۔ ایک وہ ہے ایک وہ ہے کہ جس کو عز و ناز کی 100 تخت پر بٹھاتا ہے، ایک وہ ہے جو عز و ناز کی 100 تخت پر ہے۔ کہ ایک وہ ہے کہ بر تخت با صد عز و ناز کے عزت اور ناز، عز و ناز کے 100 تخت پر ہے، کہ دیگرے کردہ دہاں از فاقہ باز، دوسرا کردہ کیا ہوا ہے، دہاں منہ، از فاقے سے، باز کھلا ہوا۔ ایک وہ ہے کہ جو عز و ناز کے 100 تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اور دوسرا منہ، دہان کا معنی منہ، از فاقے سے، تو دوسرا فاقے سے منہ کو کھولے ہوئے ہیں، تو دوسرا فاقے سے منہ کو کھولا ہوا ہے۔ کے پوشیدہ سنجاق و سمور، دیگرے خفتہ برہنہ بر تنور۔ کے پوشیدہ، ایک وہ ہے پوشیدہ جو پہنا ہوا ہے، سنجاب یہ جو ہے خاکی رنگ کی ایک نفیس گلہری کہ جس کی خال سے پوستین بنائے جاتے ہیں، اس کی خال کو سنجاب کہا جاتا ہے۔ اور جو سمور ہے تو یہ سمور ایک نہایت باریک پشم والا برفانی جانور، تو ایک وہ ہے جو سنجاب اور سمور پہنا ہوا ہے، ایک وہ ہے جو سنجاب اور سمور پہنا ہوا ہے، دیگرے خفتہ برہنہ بر تنور، دوسرا سویا ہوا ہے، برہنہ ننگا، بر تنور پر۔ ایک وہ ہے جو سنجاب اور سمور پہنا ہوا ہے، دوسرا تنور پر برہنہ سویا ہوا ہے۔ کے بر بستر کم خواب و نخ، دیگرے بر خاک خاری یستا یا بستا یخ۔ کہ ایک وہ ہے کہ جو کم خواب اور نخ کے بستر پر ہے۔ کم خواب یہ جو ہے ایک ریشمی کپڑا ہوتا ہے، اور نخ کا معنی آتا ہے کملی۔ ایک وہ ہے جو کملی اور کم خواب کے بستر پر سویا ہوا ہے۔ کم خواب ایک ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں، تو ایک وہ ہے جو کملی اور کم خواب کے بستر پر ہے، دیگرے بر خاک خاری بستا یخ۔ خاری کا معنی آتا ہے معمولی، اور بستا یخ کا معنی آتا ہے سخت ٹھنڈی، بستا یخ سخت ٹھنڈی کو بولتے ہیں۔ تو دوسرا
برخاک خالی بستہ یخ، سخت ٹھنڈی کے معمولی مٹی پر پڑا ہوا ہے۔ ترجمہ ادھر سے لگے گا الٹا طرف سے کہ دوسرا سخت ٹھنڈی کے معمولی مٹی پر پڑا ہوا ہے۔ طرفۃ العین جہاں برہم زند، کس نمی آرد کہ آجاں دم زند، کہ آجاں دم زند۔ طرفۃ العین، طرفہ کا معنی آتا ہے جھپک، اور العین کا معنی آنکھ، تو ایک مرتبہ آنکھ کی جھپک۔ طرفۃ العین کا معنی آنکھ کی جھپک۔ جہاں برہم زنت، جہاں من دنیا، برہم زنت برباد کر دے، کس نمی آرت کوئی شخص نہیں لاتا، کہ آجاں کہ اس جگہ دم زنند سانس مارے بات کرے، یعنی کوئی اعتراض کرے۔ کہ طرفۃ العین جہاں برہم زند کہ آنکھ کی ایک جھلک، ایک جھپک دنیا کو برباد کر دے، کس نمی آرت کوئی شخص نہیں لاتا، کہ آجاں دم زنت کہ اس جگہ کوئی بات کرے۔ بے پدر فرزند پیدا او کند، طفل را در مہد گویا او کند۔ بے پدر بغیر باپ کے، فرزند بیٹا، پیدا او کند وہ پیدا کرتا ہے، بغیر باپ کے وہ بیٹا پیدا کرتا ہے۔ طفل را در مہد، طفل منع بچہ، مہد منع گود، مہد کا منع گہوارہ، گود۔ تو بچے کو گہوارے میں گویا او کند وہ بولنے کی طاقت عطا کرتا ہے، بغیر باپ کے وہ بیٹا پیدا کرتا ہے، اور بچے کو گہوارے میں قوت گویائی عطا کرتا ہے۔ مردے صد سالہ را حیمی کند، این بجز حق بجز حق دیگرے کیمی کند۔ مردے صد سالہ 100 سال کا مردہ، رامن کو حی زندہ، می کند وہ کرتا ہے، 100 سال کے مردے کو وہ زندہ کرتا ہے۔ این بجز حق دیگرے کیمی کند، یہ بجز حق خدا تعالیٰ کے علاوہ دیگرے دوسرا کئی من کب می کند کرتا ہے، یہ حق کے علاوہ، یہ خدا تعالیٰ کے علاوہ دوسرا کون کر سکتا ہے۔ کئی کا معنی ویسے کب آتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے کون کے معنی میں ہے۔ وہ 100 سال کے مردے کو زندہ کرتا ہے، یہ خدا تعالیٰ کے علاوہ دوسرا کون کر سکتا ہے۔ الزمیں خشک رویاند گیاہ، آسماں را بے ستوں دارد نگاہ۔ الزمیں خشک سوکھی زمین سے، رویاند رویدن مصدر سے اس کا معنی تھا اگنا، رویاند یہ طریق تعدیہ ہے، رویانیدن مصدر سے، تو رویاند وہ اگاتا ہے، گیاہ گھاس، آسماں را بے ستو دارد نگاہ، آسمان کو بغیر ستون کے دارد رکھتا ہے، نگاہ محفوظ۔ وہ سوکھی زمین سے گھاس اگاتا ہے، آسمان کو بغیر کسی ستون کے محفوظ رکھتا ہے۔ ہینچ کس در ملک او انباز نے، قول او را لحن نے آواز نے۔ ہینچ کس کوئی بھی شخص، در ملک او اس کی ملکیت میں، انباز نے، انباز کا معنی شریک، نے کا معنی نہیں، تو کوئی بھی شخص اس کے ملک میں شریک نہیں،
یعنی اس کی ملکیت میں کوئی بھی شخص اس کا شریک نہیں۔ قول اورا، قول مانا بات، اورا اس کی بات کے لیے، لحن نے کوئی سر نہیں، لحن کا معنی سریلی سر، لحن نے کوئی سر نہیں، آواز نے کوئی آواز نہیں، اس کی ملکیت میں کوئی بھی شخص اس کا شریک نہیں، اس کی بات کے لیے کوئی سر نہیں، کوئی آواز نہیں ہے۔ درعات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے بیان میں، بعد ازی گویم نعت مصطفیٰ آنکھ عالم یافت از نورش صفا۔ بعد ازی، اس کے بعد، گویم میں کہتا ہوں، نعت مصطفیٰ، مصطفیٰ کی نعت، آنکھ عالم یافت، کہ وہ کہ جس کے، آنکھ عالم یافت از نورش، از نورش اس کے نور سے، عالم یافت عالم نے پائی، صفا صفائی، صفا کا معنی صفائی، وہ کہ جس کے نور سے عالم نے یافت پائی، اور صفا جو آخر میں ہے صفائی، وہ کہ جس کے نور سے عالم نے صفائی پائی۔ اس کے بعد میں مصطفیٰ کی نعت کہتا ہوں کہ وہ کہ جس کے نور سے عالم نے صفائی پائی۔ سید الکونین ختم المرسلین، آخر آمد بود فخر الاولی۔ سید الکونین، دونوں جہاں کے سردار، دونوں جہاں کے سردار، اور ختم المرسلین، رسولوں میں سب سے آخر، یعنی آخری رسول، اور آخر آمد بود فخر الاولی، آخر آمد آخر میں آئے تھے، فخر الاولی اگلوں کا فخر، پہلوں کا فخر، کہ فخر الاولی پہلوں کا فخر، آخر آمد بود آخر میں آئے، دونوں جہاں کے سردار اور آخری رسول کے فخر الاولی یعنی پہلوں کا فخر آخر میں آئے۔ آنکھ آمد نہ فلک معراج او، وہ کہ جن کی معراج 9 آسمانوں میں ہوئی، جن کی معراج او، کہ ان کی معراج 9 فلک 9 آسمانوں میں ہوئی، وہ کہ جن کی معراج 9 آسمانوں میں ہوئی، فلک کا معنی آسمان، 9 کا معنی 9، وہ کہ جن کی معراج 9 آسمانوں میں ہوئی، انبیاء و اولیاء محتاج او، انبیاء اور اولیاء ان کے محتاج ہیں۔ شد وجودش رحمت للعالمین، مسجد او شد ہما روئے زمین، شد ہو گیا، وجودش ان کا وجود، رحمت للعالمین عالمین کے لیے رحمت، ان کا وجود عالمین کے لیے، عالموں کے لیے رحمت ہو گیا۔ مسجد اوشد ہما روئے زمیں، مسجد اوشد ان کے لیے مسجد ہو گئی، ہما روئے زمیں پوری روئے زمیں، تمام روئے زمیں، کہ ان کا وجود عالمین کے لیے رحمت ہو گیا اور پوری روئے زمین ان کے لیے مسجد ہو گئی۔ 100 ہزارہ رحمتیں جا آفری، بروے و بر آل پاک طاہری، 100 ہزارہ سینکڑوں اور ہزاروں رحمتیں، جعفری جان پیدا کرنے والے کی، جعفری جان پیدا کرنے والے کی، جان پیدا کرنے والی ذات خدا کی ہے تو مراد خدائے تعالی ہے، خدائے تعالی کی سینکڑوں ہزاروں رحمتیں ہوں، برآں ان پر،
وبر آل پاک طاہری اور ان کے پاک آل پر، ہر دم ازما صد درود و صد سلام، ہر دم ہر وقت ازما ہماری طرف سے، صد درود 100 درود، سینکڑوں درود اور سینکڑوں سلام، بر رسول رسول پر، و آل و اصحابش تمام اور ان کے تمام آل و اصحاب پر۔ مناجات تو حمد اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت، یہ دونوں چیزیں ہو گئی۔ اب یہاں سے مناجات شروع ہو رہا ہے۔ مناجات کا معنی آتا ہے دعا کرنا، التجا کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کو مناجات کہا جاتا ہے۔ بادشاہ جرم مارا درگزار، ما گناہ گاریم و تو آمرزگار۔ بادشاہ، اے بادشاہ، جرم مارا، ہماری خطا کو، درگزار معاف کر دے۔ جرم کا معنی گناہ، خطا، غلطی، درگزار معاف کر دے، درگزر فرما دے یعنی معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ ما گناہ گاریم، ہم گناہ گار ہیں، و تو آمرزگار، آمرزگار آمرزیدن مصدر سے، یہ اسم فاعل سماعی ہے، بخشنے والا، ہم گناہ گار ہیں اور تو بخشنے والا ہے۔ تو نکوکاری وما بد کردہ ایم، تو نکوکاری، تو نیکوکار ہے، تو نکوکاری، تو نیکوکار ہے، وما بد کردہ ایم، اور ہم برائی کیے ہوئے ہیں، بد کا معنی برا، اور ہم برائی کیے ہوئے ہیں۔ جرم بے اندازہ و بے حد کردہ ایم، جرم بے اندازہ اور بے حد کا معنی بے شمار، بے انتہا، جرم ہم نے بے اندازہ اور بے شمار کیے ہیں۔ سالہا در بند اسیاں گشتہ ایم، سالہا سالو سال، بند کا معنی فکر، جال، اسیا کا معنی گناہ، گشتہ ایم ہم پھرے ہیں، سالو سال گناہوں کے جال میں ہم پھرے ہیں۔ آخر از کردہ پشیماں گشتہ ایم، آخر کار، از کردہ کیے ہوئے سے، پشیماں شرمندہ ہو کر، گشتہ ایم ہم لوٹے ہیں، آخر کار کیے ہوئے سے ہم شرمندہ ہو کر لوٹے ہیں۔ روز و شب اندر معاصی بودہ ایم، غافل از امر و نواہی بودہ ایم۔ روز و شب، دن و رات، اندر معاصی گناہوں میں، بودہ ایم ہم پڑے رہے ہیں، غافل از امر و نواہی، غافل کا معنی غفلت کرنے والا، اور امر کا معنی وہ چیزیں جن کا حکم دیا گیا، اور نواہی وہ چیزیں کہ جن سے ہمیں روکا گیا ہے۔ تو رات و دن ہم گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں اور امر و نواہی سے غافل پڑے ہوئے ہیں۔ بے گناہ نہ گزشت بر من ساعت، با حضور دل نہ کردم طاعت۔ بے گناہ، بغیر کسی گناہ کے، نہ گزشت نہیں گزرا، بر من مجھ پر، ساعت کوئی لمحہ، کوئی وقت، با حضور دل کے حاضر ہونے کے ساتھ یعنی اخلاص کے ساتھ، نہ کردم میں نے نہیں کیا، طاعت کوئی عبادت، کوئی فرما برداری، مجھ پر کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی وقت بے گناہ نہیں گزرا، اور با حضور دل نہ کردم طاعت، اخلاص کے ساتھ میں نے کوئی فرما برداری نہیں کی۔ بردر آمد بندے بگریختہ، آبروی خود ز عصیاں ریختہ۔ بندے بگریختہ، بھاگا ہوا بندہ، در دروازے پر، آمد آیا ہوا ہے، آبروی خود اپنی عزت، ز عصیاں گناہوں سے، ریختن کا معنی ملانا، ملا کر، اپنی عزت گناہوں سے ملا کر۔
بھاگا ہوا بندہ اپنی عزت گناہوں سے ملا کر دروازے پہ آیا ہوا ہے۔ مغفرت دارد امید از لطف تو، ز آنکھ خود فرمود لا تقنطو۔ مغفرت دارد امید از لطف تو، لطف کا معنی مہربانی، امید کا معنی امید، مغفرت بخشش، دارد رکھتا ہے، تیری امید، تیری مہربانی سے مغفرت کی امید رکھتا ہے بندہ تیری مہربانی سے مغفرت کی امید رکھتا ہے۔ زآں کے خود فرمودئے لا تقنطو، زآں کے اس وجہ سے کہ خود فرمودئی تو نے خود فرمایا ہے، لا تقنطو، لا تقنطو کا معنی مایوس نہ ہو، تیری مہربانی سے بندہ مغفرت کی امید رکھتا ہے۔ زآں کے اس وجہ سے کہ تو نے خود فرمایا ہے، لا تقنطو، مایوس نہ ہو۔ بحر الطاف تو بے پایاں بود، نا امید از رحمتت شیطان بود۔ بحر الطاف تو، الطاف کا معنی کرم، مہربانی، بحر کا معنی سمندر، اور بے پایا بے انتہا، جس کی انتہا نہ ہو، نا امید از رحمتت، نا امید تیری رحمت سے، شیطان بود، شیطان ہوتا ہے۔ تیری کرم کا سمندر، تیرے کرم کے سمندر کی کوئی انتہا نہیں ہے، بے پایا بود کوئی انتہا نہیں ہے، تیرے کرم کے سمندر کی کوئی انتہا نہیں ہے، نا امید از رحمتت شیطان بود، تیری رحمت سے نا امید شیطان ہوتا ہے۔ نفس و شیطان زد کریمہ راہ من، رحمت را کن شفاعت خواہ من۔ نفس کا معنی وہی نفس، اور شیطان کا معنی شیطان، زد مار دیا، کریمہ اے کرم کرنے والے، راہ من میرے راستے کو، زد ہے تو اس کا معنی مارنا، لیکن یہاں پر کاٹنے کے معنی میں ہے کہ نفس اور شیطان نے میرے راستے کو کاٹ دیا، میرے راستے کو کاٹ دیا، کریمہ اے کرم کرنے والے، اے کرم کرنے والے، نفس اور شیطان نے میرے راستے کو کاٹ دیا، رحمت را کن شفاعت خواہ من، خواہ من میری چاہت ہے، میری خواہش ہے کہ رحمت را کن شفاعت، کہ تیری رحمت شفاعت کرنے والی ہو، تیری رحمت شفاعت کرنے والی ہو۔ چشم دارم کز گناہ پاکم کنی، پیش ازاں کا اندر لحد خاکم کنی۔ چشم دارم میں امید رکھتا ہوں، چشم کا معنی آنکھ ویسے آتا ہے، دارم میں رکھتا ہوں، یہاں پر امید کے معنی میں ہے، میں امید رکھتا ہوں کز گناہ، اس سے کہ تو مجھے گناہوں سے پاک کر دے گا، پاکم کنی تو مجھے پاک کر دے گا، کز گناہ اصل میں تھا کہ از گناہ، تو گناہوں سے میں امید رکھتا ہوں کہ تو مجھے گناہوں سے پاک کر دے گا، پیش ازاں کا اندر لحد خاکم کنی، اس سے پہلے کہ کا اندر لحد، لحد کے اندر، خاکم کنی مٹی کے لحد کے اندر مجھے رکھ دیا جائے، تو مجھے کر دے یعنی تو مجھے رکھ دے، اس سے پہلے کہ مٹی کی لحد کے اندر تو مجھے رکھ دے۔ اندر آدم کز بدن جانم بھری، از جہاں بانور ایمانم بھری۔ اندر آدم، آدم دم کا معنی ویسے ساز بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر وقت کے معنی میں ہے کہ اس وقت میں کز بدن اصل میں تھا کہ از بدن، تو کز بدن جانم بری، کہ بدن سے، اس وقت کہ جب تو بدن سے میری روح بری تو لے جائے گا، اس وقت کہ
کہ جب بدن سے جانم تو میری روح بری تو لے جائے گا، از جہاں دنیا سے بانور ایمان، نور ایمان سے بری تو لے جائے گا، کہ دنیا سے مجھے تو نور ایمان سے لے جائے گا، یا دعائیہ جملہ کہ تو لے جا، کہ اس وقت کہ جب تو بدن سے میری روح لے جائے تو دنیا سے نور ایمان کی روشنی، تو دنیا سے نور ایمان سے بری تو لے جا، اس وقت کہ جب تو بدن سے میری روح لے جائے تو دنیا سے مجھے نور ایمان کے ساتھ بری تو لے جا۔